بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی امانت، دیانتداری اور ایک سچے مزدور کے کردار پر مبنی ہے۔ امانت واپس کرنے والا مزدور روشنی ہدایت ایک چھوٹا سا مگر سبز گاؤں تھا، جہاں سادگی، محنت اور اللہ پر یقین لوگوں کی زندگی کا حصہ تھا۔ اسی گاؤں میں ایک غریب مگر نہایت ایماندار مزدور رہتا تھا، جس کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ کے پاس نہ بڑی زمین تھی، نہ مال و دولت۔ اس کی کل دولت اس کے 2 ہاتھ پسینے کی کمائی اور ایک صاف دل تھا۔ عبداللہ روزانہ شہر جا کر مزدوری کرتا، کبھی اینٹیں اٹھاتا، کبھی تعمیراتی کام اور کبھی کسی دکان پر بوجھ اٹھاتا۔ دن بھر کی سخت محنت کے بعد جو تھوڑی سی اجرت ملتی، اسی میں اس کا اور اس کے گھر والوں کا گزارا ہوتا۔ غربت کے باوجود عبداللہ کی پہچان تھی امانت داری۔ ایک آزمائش بھرا دن۔ ایک دن عبداللہ کو شہر کے ایک بڑے تاجر حاجی نعمان کے گھر کام ملا۔ حاجی نعمان شہر کے معروف اور مالدار تاجر تھے۔ یہ اس دن عبداللہ کو ان کے گودام کی صفائی اور سامان کی ترتیب کا کام دیا گیا۔ گودام میں قیمتی کپڑے، زیورات اور مختلف اشیاء رکھی ہوئی تھیں۔ کام کرتے ہوئے عبداللہ کی نظر ایک کونے میں پڑی، جہاں ایک کپڑے کے نیچے ایک چھوٹی سی تھیلی چھپی ہوئی تھی۔ تجسس کے تحت اس نے تھیلی اٹھا کر دیکھی تو اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ تھیلی میں سونے کے سکے اور قیمتی زیورات تھے۔ یہ اتنی بڑی رقم تھی کہ عبداللہ جیسے مزدور نے اپنی زندگی میں کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں لے لوں تو میری ساری مشکلات ختم ہو سکتی ہے، قرض اتر جائے گا، گھر بن جائے گا، بچوں کا مستقبل سنور جائے گا۔ مگر اگلے ہی لمحے اس کے دل میں اللہ کا خوف جاگ اٹھا۔ ایمان کی آواز۔ عبداللہ نے خود سے کہا، یہ مال میرا نہیں، یہ امانت ہے، اور امانت میں خیانت حرام ہے۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد آیا، جس میں امانت نہیں اس میں ایمانداری نہیں۔ اس کا دل مطمئن نہ ہوا۔ اس نے تھیلی وہیں رکھی، لیکن اس کا دل مسلسل بے چین رہا۔ کام ختم ہونے کے بعد اس نے حاجی نعمان سے ملاقات کی اور ادب سے کہا، حاجی صاحب، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ حاجی نعمان نے مسکرا کر کہا، کہو عبداللہ، کیا بات ہے؟ عبداللہ نے پوری سچائی کے ساتھ تھیلی کا واقعہ بیان کر دیا اور کہا، یہ امانت ہے، میں اس کا حقدار نہیں ہوں۔ حیرت اور آزمائش۔ حاجی نعمان یہ سن کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے فوراً گودام میں جا کر دیکھا تو واقعی وہ تھیلی وہیں موجود تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے عبداللہ کو غور سے دیکھا اور کہا، عبداللہ، تم چاہو تو یہ مال لے کر خاموشی سے جا سکتے تھے، کوئی تمہیں نہ پکڑتا، پھر تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ عبداللہ نے عاجزی سے جواب دیا، حاجی صاحب، لوگ شاید نہ دیکھتے مگر میرا رب تو دیکھ رہا تھا۔ میں چند دن کی آسانی کے لیے اپنی آخرت برباد نہیں کر سکتا۔ صبر کا صلہ۔ حاجی نعمان کا دل بھر آیا۔ انہوں نے عبداللہ کو گلے لگا لیا اور کہا، تم واقعی سچے انسان ہو۔ آج مجھے معلوم ہوا
کہ دولت سے بڑا خزانہ دیانتداری ہے۔ انہوں نے نہ صرف عبداللہ کو بھرپور انعام دیا بلکہ مستقل ملازمت بھی پیش کی، مگر عبداللہ نے عاجزی سے کہا، حاجی صاحب میں مزدور ہوں، مزدوری ہی کروں گا مگر حلال طریقے سے۔ حاجی نعمان نے اس کی بات مان لی اور اس کی اجرت کئی گنا بڑھا دی۔ زندگی کا بدلتا منظر۔ وقت گزرتا گیا، اللہ نے عبداللہ کی زندگی میں برکت ڈال دی، اس کے کام میں اضافہ ہوا، لوگوں کا اعتماد ملا اور آہستہ آہستہ اس کی مالی حالت بہتر ہو گئی، مگر اس سب سے بڑھ کر جو چیز اسے ملی وہ تھا سکون قلب۔ گاؤں کے لوگ اس واقعے کو مثال کے طور پر بیان کرنے لگے۔ مائیں اپنے بچوں کو عبداللہ کی کہانی سناتیں اور کہتیں، بیٹا امانت داری ہی اصل دولت ہے۔ کہانی کا سبق۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ امانت میں خیانت ایمان کو کمزور کر دیتی ہے۔ حرام وقتی فائدہ دے سکتا ہے مگر ہمیشہ نقصان کا سبب بنتا ہے۔ جو اللہ کے لیے چھوڑ دے اللہ اسے اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک اللہ امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچانے کا حکم دیتا ہے۔ اختتامیہ۔ دوستو، اگر ایک غریب مزدور اپنی غربت کے باوجود امانت کی حفاظت کرتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے اور اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ اللہ ہمیں بھی عبداللہ جیسی دیانت، صبر اور امانت داری عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری سٹوری میں اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے JV انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔